والتين والزيتون وطور سینین۔ قاری سلمان محمود المدنی، جنہوں نے عالمی مقابلہ حسن قراءت دبئی میں 200 سے زائد قرآن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ اس زبان میں جو لغت کا مسئلہ ہے یہ شروع سے جی فرق بھائی، یہ تقریباً میں تقریباً 12 سال کا تھا تو یہ عارضہ مجھے جو ہے نا وہ لاحق ہوا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فرخ اڑائچ۔ میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں قاری سلمان محمود المدنی سے، جنہوں نے عالمی مقابلہ حسن قراءت دبئی میں 200 سے زائد قرآن میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قاری سلمان صاحب عام گفتگو میں تو لکنت کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بات مکمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن قرآن حکیم کی برکت ہے کہ دوران تلاوت کبھی بھی لکنت نہیں آئی۔ ان کی جو زندگی کہانی ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا برکت ہوتی ہے۔ حاکم دبئی کے زیر سرپرستی مقابلہ ہوتا ہے، جو 14واں مقابلہ تھا یہ، تو اس میں تقریباً 200 قراء سے زائد لوگوں انہوں نے شرکت کی اس میں، تو مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے تھے، تو اس میں نے بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ میں سیکنڈ پوزیشن لینے میں کامیاب ہوا۔ اور اس میں ایک بھاری رقم انعام بھی دی جاتی ہے، کتنی رقم تھی؟ جی تقریباً 20,000 درہم۔ جی اچھا، تو آپ نے خود تعلیم مدینہ یونیورسٹی سے حاصل کی؟ جی میں اس سے پہلے پاکستان سے مدارس سے مختلف مدارس سے جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے میں مدینہ منورہ یونیورسٹی سے جو ہے وہ مزید اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ دینی تعلیم حاصل کی میں۔ تو اس زبان میں جو لغت کا مسئلہ ہے یہ شروع سے جی فرق بھائی، یہ تقریباً میں تقریباً 12 سال کا تھا تو یہ عارضہ مجھے جو ہے نا وہ لاحق ہوا، تو اس وقت میں حفظ کر رہا تھا، دوران حفظ یہ مجھے شکایت جو ہے نا وہ، تو بڑی مشکلات اور بڑی دشواری پیش آئی، اس کے باوجود بھی میں جو اپنے لائن پہ، کیونکہ میرے والد صاحب کی وش تھی، ان کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں، ایک عالم دین بنوں، قاری بنوں، اور پھر ہمارے ایک گھر کا بھی ماحول اس طرح سا تھا، کیونکہ ہم ایک مذہبی فیملی سے میرا مطلب ہے تعلق ہے، تو بالآخر یہ ہوا الحمدللہ میری استقامت اور میری جو ہے نا وہ لگن سے کہ میں نے ایک جو ٹارگٹ جو ہے نا وہ میں نے اچیو کیا۔ تو یہ کیا بات ہے کہ گفتگو کے دوران تو بہت زیادہ لکنت ہے، آپ بات مکمل کرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے، اور دوران تلاوت کبھی لکنت نہیں آتی؟ الحمدللہ جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو اس میں مجھے یہ دشواری پیش نہیں آتی۔ تو یہ جب آپ نے حفظ کرنے کا فیصلہ ہوا جی تب تو یہ کسی نے سوچا ہی ہوگا، کہا ہوگا کہ یار یہ تو قرآن پاک تو بڑی ترتیب سے پڑھنا پڑتا ہے، جی تو یہ مسئلہ تو آئے گا سامنے؟ جی بس یہ آتا رہا مسئلہ اور مسائل پیش آتے رہے، لیکن والد صاحب کی طرف سے پیچھے سے مجھے سپورٹ تھی۔ یہ جو آپ نے عالمی مقابلہ جیتا، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، اس میں تو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے، جی 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 اور یہ بڑا مشکل بھی ہے۔ جی جی کس طرح سے دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ترتیل اور حدر، جی جی یہ کس میں تھا جس میں آپ؟ اس میں دونوں میں مطلب انہوں نے میں نے تلاوت کی تھی، دونوں طریقوں میں تلاوت کی تھی۔ اس میں کیا ہوتا ہے ترتیل؟ کیا ہمارے سننے والوں کے لیے ترتیل ذرا یہ ہے کہ سلولی پڑھتے ہیں، جیسے عام طور پر مصری طریقہ ہے، مصر کے قراء جیسے قاری عبد الباسط وغیرہ، اور حدر جو ہے وہ اس طرح جیسے ائمہ بیت اللہ وغیرہ میں، مصر قبی وغیرہ میں۔ مدینہ یونیورسٹی سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں پہ بھی جو مقابلہ ہے عالمی مقابلہ، اس میں بھی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی۔ جی جی تو پھر اب آج کل آپ کہاں پہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ آج کل میں دبئی اور شارجہ میں مقیم ہوں، تو وہاں امامت کے لیے جو ہے نا وہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ترتیل میں اگر ہم آپ کی تلاوت سننا چاہیں
जी ठीक أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا माशाल्लाह। कारी साहब, हम चाहेंगे कि हदर में भी अगर आप कुछ तिलावत कर दें। जी इंशाअल्लाह ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। कारी सुलेमान साहब जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत के ज़रिए पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ सुनी जाती है। हमारे पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं, जो सिंगर हैं, उन सब को गवर्नमेंट की जानिब से अप्रिशिएट किया जाता है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तरह के लोग जो कुरान पाक की तिलावत करके पूरी दुनिया में हमारा इमेज बेहतर कर रहे हैं और कुरान पाक फैलाने का सबब बन रहे हैं, उनको भी बुलाया जाए, अप्रिशिएट किया जाए ताकि ये नेशनल लेवल पे सामने आ सके। अपने मेज़बान फ़रूख खुड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।